بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 9ویں قسط کی جانب۔ پسپا ہوتے دشمن کی اندھا دھند فائرنگ اور ان کی مدد کے لیے ہونے والے فائر سے اس طرف کچھ جوان زخمی ہو گئے تھے۔ لیفٹیننٹ جاوید کو بھی گولی لگی، جس سے وہ بے ہوش ہوئے، اور ہوش آنے پر دیکھا کہ میجر وہاب ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ میجر وہاب نے خود ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لیفٹیننٹ جاوید کا خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا اور ان کی نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران صوبیدار محمد حسین کو بم کا ایک سپلنٹر لگا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جاوید پر اب غشی طاری ہونے لگی تھی اور میجر وہاب نے دونوں سے درخواست کی کہ وہ پیچھے چلے جائیں، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ بہت منت سماجت کے بعد وہ جانے پر رضامند ہوئے۔ دونوں کے ساتھ ایک بہت بیمار سپاہی بھی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ چل دیا۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے جب دشمن کے کچھ فوجیوں نے انہیں گھیر لیا، جس پر انتہائی زخمی ہونے کے باوجود لیفٹیننٹ جاوید، صوبیدار محمد حسین اور ان کا ساتھی مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دشمن سے تو انہیں نجات مل گئی، لیکن لیفٹیننٹ جاوید کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی تو صوبیدار محمد حسین نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور انہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بخار اور درد سے بے حال سپاہی بندوق تانے بیٹھا تھا۔ اس نے لیفٹیننٹ جاوید کو کندھوں پر بیٹھنے کی درخواست کی، لیکن غیرت مند لیفٹین نے گوارا نہ کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد نقاہت سے ان کی سانس پھولنے لگی تھی۔ صوبیدار محمد حسین اور بیمار سپاہی کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ 10-15 منٹ چلنے کے بعد وہ رک کر سستاتے اور ساری رات سفر کرنے کے بعد الصبح ریئر ہیڈ کوارٹر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دشمن پر جنون سوار تھا۔ اس کے ایک دستے کا صفایا ہوتا تو دوسرا آگے آ جاتا۔ اس دوران ان کو مسلسل ہوائی کور بھی میسر تھا۔ میجر وہاب پر ایک ہی وقت میں ہوائی حملے، توپ خانے کی شدید گولہ باری اور پیدل فوج کا حملہ جاری تھا۔ 3 دن اور راتوں سے یہ سلسلہ تسلسل سے چل رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے تمام زخمیوں کو بحفاظت پیچھے پہنچا دیا تھا، اور اب یہاں میجر وہاب اور سپاہی طیب رہ گئے تھے۔ رات کو دشمن نے پھر حملہ کیا۔ گولی میجر وہاب کے سینے پر لگی اور جسم کو چیرتے ہوئے کمر کے پار نکل گئی۔ میجر وہاب کو یقین ہو چلا تھا کہ ان کی منزل بہت قریب آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی گھڑی، قرآن پاک اور دعاؤں کی کتاب سپاہی طیب کو دی اور اس سے واپس جانے کے لیے کہا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سپاہی طیب نے اپنے کمانڈر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آخری لمحات تک ان کے ساتھ ٹھہرنے پر بضد رہا۔ اس نے ممکن حد تک اپنے کمانڈر کو سہولت پہنچائی۔ انہیں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، ان کی گن نزدیک رکھ دی اور خود اوپر چڑھتے دشمن کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک دشمن نے زور مارا اور جے کارے لگاتا اوپر آنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر میجر وہاب نے سب مشین گن سنبھالی اور ڈٹ گئے۔ سپاہی طیب اور اس کے زخمی کمانڈر نے اوپر آنے والوں کو دوبارہ زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ 29 جون کی صبح ہو چلی تھی۔ میجر وہاب نے اشارے سے نماز کا پوچھا۔ سپاہی طیب نے بتایا، سر وقت ہو گیا۔ جواب ملا، الحمدللہ، میرا وقت بھی ہو گیا۔ اپنے سپاہی کے بوجھل جسم اور دل کا سہارا لے کر میجر وہاب نے اشاروں سے نماز فجر ادا کی۔ جیسے ہی سلام پھیرا، آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ خون روتی آنکھوں سے سپاہی طیب نے اپنے کمانڈر کو آہستگی سے لٹایا۔ ان کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کیں، ماتھے پر بوسہ دیا، اپنا کوٹ اتار کر ان کے جسد مبارک کو ڈھانپ دیا، سلیوٹ کیا اور اپنی گن سنبھالے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ 7 گھنٹوں کے جان لیوا سفر کے بعد وہ ریئر ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ بخت خان اور اس کے ساتھیوں کو آج یہاں آئے 3را دن تھا۔ انہیں اچانک ہی اپنی پوزیشن چھوڑ کر اس جگہ پہنچنے کے احکامات ملے تھے۔ یہ دراز کارگل روڈ سے متصل پہاڑی سلسلے تھے جو مجاہدین کے لیے خاصے محفوظ تھے۔
انہیں دراز کارگل روڈ پر بھارتی فوج کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے کا مشن دیا گیا تھا، اور 3 روز سے وہ مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ انہیں مختلف گروپس میں راکٹ لانچرز اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگ بکھر کر اپنے اپنے نشانے لگا رہے تھے۔ ان کے ذمے بھارتی کانوائے اور خصوصاً بھارتی آرٹلری کی سرحد کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنا تھا، اور اس میں وہ خاصے کامیاب بھی ہوئے تھے۔ بخت خان نے محسوس کیا اس مرتبہ ان کی ہائی کمانڈ پر کوئی بہت تجربہ کار کمانڈر موجود ہے، جس نے کئی جگہ بھارتی گاڑیوں اور توپوں کا راستہ ان سے بڑے بڑے پتھر گروا کر ہی بند کروا دیا تھا۔ گزشتہ 5-6 دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس کے نتائج ان کی توقع سے بڑھ کر شاندار نکلے تھے۔ اب سرحد کی طرف بڑھتی بھارتی فوج کی پیش قدمی میں پہلے والی تیزی نہیں رہ گئی تھی، اور وہ رک رک کر پہلے اگلا راستہ محفوظ ہونے کی ضمانت ملنے کے بعد ہی آگے بڑھا کرتے تھے۔ بخت خان اپنے ساتھی ادریس کے ساتھ ایک پہاڑی درے میں قریباً پھنسا ہوا راکٹ لانچر کے ساتھ سامنے گزرتی اس پیچدار سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو کئی بل کھانے کے بعد یہاں قدرے سیدھی ہوتی اور پھر اچانک پہاڑ کے دوسری طرف گھوم جاتی تھی۔ ایسے تنگ اور پیچ دار راستوں سے گزرنے والی بھارتی فوج کی گاڑیاں ان کا خصوصی ٹارگٹ بنا کرتی تھیں، جن کو ہٹ کرنے کے بعد وہ اسی پہاڑی سلسلے میں غائب ہو جاتے، جن پر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فوج اتارنا یا نگرانی کرنا بھی بہت مشکل تھا، اور جب تک دشمن کی رسائی ان تک ہوتی وہ یہاں سے کئی میل دور کسی دوسرے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوتے۔ بخت خان کو اچانک ہی ایک خلش سی لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی تربیت کے مطابق اپنی نقل و حرکت سے سکینہ کو آگاہ نہیں کیا تھا، اور آج جمعرات کا دن تھا، جس روز وہ معمول کے مطابق سکینہ سے لازماً راشن وصول کرنے جایا کرتا تھا، جو وہ ایک ہفتے میں ان کے لیے اکٹھا کیا کرتی تھی۔ بخت خان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی آن ملے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اب زیادہ راشن کی ضرورت رہا کرتی تھی۔ اس نے سوچا، آج جب وہ اس سے ملنے نہیں جائے گا تو سکینہ کیا سوچے گی؟ کہیں وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے تو نہیں نکل جائے گی؟ دراصل یہی وہ سوال تھا جس نے اسے زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ سکینہ مجاہدین کی مدد کے لیے کہاں تک جا سکتی تھی، اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ یہاں کوئی ایسا ذریعہ میسر نہیں تھا جس سے وہ سکینہ تک رسائی حاصل کر کے اسے صورتحال سے باخبر رکھ سکتا۔ اس کے ساتھی بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں نئے ساتھیوں کے ساتھ مختلف ٹولیوں اور مختلف سمتوں میں روانہ کیا گیا تھا، اور ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے خصوصی سیکیورٹی اقدامات کے تحت ممکن نہ تھا۔ اشد ضرورت پر ہی وہ مقامی کمانڈر سے رابطہ کرتے تھے، بصورت دیگر ان سے ہی رابطہ کیا جاتا تھا۔ سکینہ سے وہ اس وقت 3 سے 4 گھنٹے کی دوری پر تھا، اور اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ اگر وہ اپنی جان پر کھیل کر یہاں سے نکلے اور سکینہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس تک پہنچ پائے گا، کیونکہ مجاہدین کے ہاتھوں بھارتی افواج کو جس طرح نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے چپے چپے پر جال بچھا دیے تھے۔ یہ اطلاعات ان تک پہنچ رہی تھیں کہ روزانہ نزدیکی دیہاتوں میں سرچ آپریشنز کیے جاتے ہیں، اور معمولی شک پر بھی بھارتی ایجنسیوں کے لوگ مشتبہ شخص کو اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں۔ اس نے تھک ہار کر معاملات اللہ پر چھوڑ دیے، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ سکینہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ کیپٹن انوج کمار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مقامی کشمیری لباس پہن رکھا تھا، جس کے اندر ان کے ہتھیار بڑی آسانی سے چھپ سکتے تھے۔ انہیں آج تیسرا دن تھا، اور اب اس کے ساتھی اس فضول ایکسرسائز سے تنگ آ گئے تھے۔ دن میں 2 مرتبہ اچانک انہیں انوج کمار کی طرف سے اس ڈرل کا حکم ملتا تھا۔ وہ مقامی کشمیریوں کا روپ دھار کر دیہاتوں کے باہر محفوظ آڑ میں چھپ کر پہاڑوں کے دامن میں کام کرنے اور بکریاں چرانے والوں کا اپنی طاقتور دوربینوں سے جائزہ لیتے رہتے، اور اس طاق میں رہتے کہ کوئی مشتبہ حرکت انہیں دکھائی دے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ سر، میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں یہاں، اس روز حوالدار بہاری لال نے بالآخر اسے کہہ ہی دیا۔ نو، ایسا ممکن نہیں بہاری لال، میرا من کہتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور یہاں اندر ہی اندر کوئی خطرناک کھیل چل رہا ہے، کیپٹن انوج کمار نے جواب میں بڑے تیقن سے کہا تھا۔ سر، بہاری لال نے سہم کر ایڑیاں بجائیں۔ اس مرتبہ وہ اتفاق سے اس علاقے کی نگرانی کر رہے تھے جہاں سکینہ بکریاں چراتی تھی۔ انوج کمار کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بشیر بکروال کا گاؤں ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اس سے بے خبر تھے۔ انوج کمار کی دوربین نے جلد ہی سکینہ کو تلاش کر لیا، جو ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔
انوج کمار دلچسپی سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اب تک اس نے 2 مرتبہ سکینہ کو بکریوں کا دودھ دھو کر اس چھوٹے سے چھپر نما کمرے میں رکھتے دیکھا تھا جو یہاں شاید اچانک ہونے والی بارش سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس سوال کا کوئی جواب اسے ڈھنگ سے سوجھ نہیں رہا تھا۔ اچانک وہ چونکا جب اس نے پہاڑی کے دامن میں سبزیاں کاشت کر کے انہیں گاؤں تک لانے والی ایک درمیانی عمر کی عورت کو اس کے نزدیک رکتے دیکھا، جس نے اپنی گٹھڑی اس کے پاس رکھ دی تھی اور اس سے بغلگیر ہونے کے بعد کچھ پیسے وصول کر کے اپنی جیب میں ڈال کر چل دی۔ یہ کیا چکر ہے؟ انوج کمار چونکا۔ بشیر بکروال کی بیٹی کو اتنی زیادہ سبزی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نائک بہاری لال کو اشارے سے نزدیک بلایا اور اسے دوربین آنکھوں سے لگانے کے بعد نظر آنے والی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بہاری لال نے دل ہی دل میں اپنے کپتان صاحب کو داد دی۔ واقعی اس کا اندازہ صحیح تھا۔ اس عورت کا پتہ لگاؤ، ابھی اسے ٹچ نہیں کرنا۔ اس نے سبزی فروش عورت سے متعلق بہاری لال کو ہدایت کی جو وہاں سے رخصت ہو رہی تھی۔ بہاری لال اس کے تعاقب میں چل دیا اور انوج کمار دلچسپی اور تجسس سے سکینہ کی حرکات کا جائزہ لینے لگا جو اب قدرے بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ انوج کمار نے گزشتہ 1 گھنٹے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران اس نے 2 مرتبہ سکینہ کو نزدیکی پہاڑی کی طرف جاتے اور واپس آتے دیکھا تھا۔ اب وہ کھڑی ہو کر چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید اس کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا کیونکہ سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ کیپٹن انوج کمار نے سکینہ کو بکریاں ہانک کر واپس جاتے دیکھا۔ اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ سکینہ خالی ہاتھ جا رہی تھی۔ خرید کردہ سبزیاں اور دودھ اس نے وہیں سٹور میں چھپا دیا تھا۔ اس کے کچھ دور جانے کے بعد انوج کمار اپنے ایک ماتحت کے ساتھ وہیں پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے سکینہ کے سٹور روم کا جائزہ لیا جہاں اس کی توقع سے بڑھ کر چیزیں موجود تھیں۔ یہاں دالیں، چینی، گھی، چائے، سبزیاں اور دودھ مختلف اوقات میں لا کر سٹور کیے گئے تھے۔ اوہ، بے ساختہ انوج کمار کے منہ سے نکلا، تو یہ بات ہے کیا سر؟ اس کے ماتحت نے چونک کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اردو زبان آتی ہے کیا تمہیں؟ اس نے اپنے ماتحت کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سر، ماتحت مسکرایا۔ ایک کہاوت ہے اردو زبان کی، چراغ تلے اندھیرا، سمجھے کیا؟ انوج کمار کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ نو سر، کیا مطلب ہے اس کا سر؟ اس کے بنگالی ماتحت نے پوچھا۔ لیو اٹ، آؤ چلیں۔ اس نے حیرت زدہ ماتحت کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور واپس چل دیا۔ آفس پہنچنے کے بعد اس نے اپنی یونیفارم پہنی اور بشیر بکروال کے گھر کا رخ کیا۔ کیپٹن انوج کمار اور اس کے ساتھ 3 کمانڈوز کو اچانک وہاں دیکھ کر بشیر بکروال ایک لمحے کے لیے اب نارمل ضرور ہوا لیکن فوراً ہی نارمل ہو گیا۔ وہ کوئی پہلی مرتبہ تو آیا نہیں تھا۔ جے ہند کیپٹن صاحب، آپ اس طرح اچانک سر؟ اس نے انوج کمار کے سامنے قریباً جھکتے ہوئے پوچھا۔ ادھر گشت پر نکلے تھے، سردی بہت بڑھ گئی ہے، سوچا نمکین چائے پیتے چلیں، انوج کمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں صاحب، کیوں نہیں، آئیے۔ دونوں بے تکلفی سے باتیں کرتے بشیر بکروال کی بیٹھک تک آئے تھے۔ انہیں بھی بلا لینا صاحب، بشیر نے کمانڈوز کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، کوئی ضرورت نہیں، ماتحتوں کو زیادہ سر پر چڑھانا اچھی بات نہیں، پھر تمہاری پریویسی بھی تو ہے، انوج کمار نے کہا۔ دونوں بیٹھک میں بیٹھے چائے پیتے رہے۔ انوج کمار نے کنکھیوں سے بار بار کھڑکی سے باہر صحن کا جائزہ لیا تھا اور ایک مرتبہ اس کی بیٹی کو گزرتے دیکھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی 2-4 باتوں میں بشیر بکروال کو اس طرح الجھایا تھا کہ اس کی آمد کا مطلب ہی نہ جان سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بشیر بکروال سے اجازت لے کر واپس آ گیا، لیکن اپنے آفس میں پہنچنے سے پہلے اس نے اس بات کا مکمل اہتمام کر لیا تھا کہ بشیر بکروال کے گھر میں اگر کوئی چڑیا بھی داخل ہو یا باہر آئے تو اس کی خبر سب سے پہلے انوج کمار کو ملے۔ اس نے اتنی رازداری کا اہتمام کیا تھا کہ ابھی تک اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بھی اپنے اگلے منصوبے سے آگاہی نہیں دی تھی۔ کیپٹن انوج کمار ایک بڑا سکوپ مارنے جا رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منصوبے کی کسی کو بھنک بھی پڑے۔ رات اس نے جیسے تیسے گزار لی۔ ڈنر پر اس نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے صرف اتنی بات کی تھی، سر، میں ایک بڑا بریک تھرو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوشیار کمانڈنگ آفیسر نے صرف 2 لفظ کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا، گڈ لک۔ رات اس نے سوتے جاگتے گزار دی
اور اگلے روز منصوبے کے مطابق سکینہ کی آمد سے کافی دیر پہلے ہی اپنے جوانوں کو وہاں ڈپلوائے کر دیا۔ ان لوگوں نے خود کو اس طرح کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ وہ مقامی ماحول ہی کا حصہ نظر آتے تھے۔ سکینہ کے لیے صورتحال قطعاً اطمینان بخش نہیں تھی۔ جمعرات کو بخت خان اس سے ملنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا تھا، جبکہ اس روز مجاہدین تک سپلائی پہنچانا لازمی تھا۔ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے؟ سکینہ نے سوچا، اور وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ بخت خان یا اس کے کسی بھی ساتھی کی گرفتاری کی صورت میں بھی کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ بھارتی فوج اگر ان کے جسموں سے گوشت بھی اتار دیتی تو بھی وہ کبھی سکینہ کا نام زبان پر نہ لاتے۔ دوسری طرف اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ بخت خان گرفتار نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے گھر میں ضرور یہ بات ہوتی۔ وہ اپنے والد کی سرگرمیوں سے خاصی باخبر رہنے لگی تھی اور اس نے بڑی ہوشیاری سے بھارتی فوج کی نقل و حرکت بھی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ فی الوقت تو کوئی غیر معمولی بات اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور سوچا کہ اگر بخت خان اور اس کے ساتھیوں کو کسی ہنگامی ضرورت کے تحت بھی یہاں سے ٹھکانہ بدلنا پڑا ہے تو بھی وہ کبھی اسے بے خبر نہ رکھتا اور اس تک یہ اطلاع ضرور پہنچاتا۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں تھا تو وہ جمعرات کو وقت مقررہ پر ضرور آتا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی اور سب سے پہلے اس چھپر نما اسٹور تک گئی جہاں اس نے مجاہدین کا راشن اور دودھ محفوظ کیا تھا۔ بمشکل 2 چارپائیوں جتنے کمرے میں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بے چینی سے اس نے خشک گھاس میں ہاتھ مارنے شروع کیے اور ایک آواز پر چونکی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سارا راشن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سکینہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہاں سویلین کپڑوں میں کیپٹن انوج کمار کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کی شناخت میں اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس نے اب تک کئی مرتبہ اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اسے کیپٹن کا نام، اس کی گاڑی کا نمبر بھی یاد تھا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ سکینہ نے سنبھل کر اس سے سوال کیا۔ واہ جی واہ، یہ بات تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انوج کمار کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ دیکھو میں بشیر بکروال، مجھے معلوم ہے تم بشیر بکروال کی بیٹی ہو جو انڈین آرمی کے لیے کام کرتا ہے، اور تم پاکستان کی جاسوس ہو اور اگروادیوں کی ساتھی ہو، انہیں راشن پہنچاتی ہو۔ اس نے قدرے غصے سے سکینہ کی بات کاٹ دی۔ سکینہ نے اچانک ہی گھاس کی ڈھیری پر ہاتھ مارا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر انوج کمار کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ ہوا۔ پریشان مت ہو، جو تم تلاش کر رہی ہو وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ سکینہ کی سماعت پر اگلا دھماکہ ہوا۔ تمہارا پسٹل؟ انوج کی مسکراہٹ بڑی طنزیہ تھی۔ سکینہ کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بری طرح ان کے شکنجے میں پھنس گئی ہے، اور ایک مرتبہ بھارتی انٹیلیجنس کے شکنجے میں آنے کا مطلب کیا تھا؟ اس سوال کا جواب بشیر بکروال کی بیٹی سے زیادہ اچھی طرح اور کون جان سکتا تھا؟ سکینہ نے اپنی دانست میں یہی کوشش کی تھی کہ وہ ابتدائی مرحلے میں اپنی جان خلاصی کروا لے۔ شاید اسی لیے اس نے کیپٹن انوج کمار پر حملہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح اس سے پستول چھین کر اسے بھی اور خود کو بھی گولی مار لے، لیکن نتیجہ اس کی توقع کے بالکل خلاف برآمد ہوا۔ کیپٹن انوج کمار تربیت یافتہ کمانڈو اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش بندی کر چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف بڑھتی سکینہ کی گردن پر ہاتھ مارا جس کا سر سامنے والی مٹی اور گھاس پھوس سے بنی دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہاں قریباً گڑھا پڑ گیا۔ سکینہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی کے مضبوط بازوں کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی آوازیں روکنے کے لیے کیپٹن انوج کی ماتحت لیفٹیننٹ مادھوری نے خدا جانے سکینہ کے ماتھے پر کیا ضرب لگائی کہ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ مادھوری کی باہوں میں جھول گئی۔ ٹیک ہر، کیپٹن انوج نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور باہر نکل گیا۔ یہ اطلاع اسے مل چکی تھی کہ جس عورت سے سکینہ نے سبزی خریدی تھی وہ بھی ان کے قابو میں آ چکی ہے۔ اگلے چند منٹ بعد کیپٹن انوج اور اس کے ساتھی سکینہ کو اپنی جیپ میں ڈال کر جو انہوں نے قریب ہی کیموفلاج کی ہوئی تھی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ کیپٹن انوج اور اس کے ساتھی کچھ فاصلے پر انتہائی خوف زدہ اور بڑی بڑی جنگلی گھاس میں چھپی سکینہ کے ساتھ ہی بکریاں چرانے والی زینب کو نہ دیکھ سکے۔
جس نے ان لوگوں کو سکینہ کو اغوا کر کے لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بخت خان نے بمشکل مقامی کمان سے رابطہ کر کے انہیں درپیش ایمرجنسی سے آگاہ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ آج بھی سکینہ تک نہ پہنچا تو صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے اور ان کے لیے ناقابل حل مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک سوائے سکینہ کے اور کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں مجاہدین کا کوئی ہائیڈ آؤٹ ہے۔ بخت خان کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ اس کے جمعرات کو نہ پہنچنے سے سکینہ کو جو پریشانی ہوئی ہے اس کا رد عمل کہیں سکینہ کو مشتبہ نہ کر دے، اور اس کے گردا گرد پھیلا بھارتی انٹیلیجنس کا جال اتنا مضبوط ہے کہ جس میں وہ فوراً پھنس جائے گی۔ اسے سکینہ کے جذبہ ایمانی کا احساس تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آخر وہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، لڑکی ہے جس سے حقیقت اگلوانا بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے منہ سے صرف یہ بات نکل جاتی کہ اس کا تعلق مجاہدین سے ہے تو یہاں قیامت برپا ہو جاتی۔ دشمن ایک ایک انچ زمین کی تلاشی لیتا اور بخت خان کے وہ ساتھی جو ارد گرد پناہ لیے ہوئے تھے ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتے۔ فی الوقت انہیں بھارتی فوج کو الجھائے رکھنا تھا اور وہ کوئی نیا محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔